بائبلی ترجیح ہماری زمینی مال و دولت کے علاوہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز واقعی اہم ہے وہ ہماری ہمیشہ کی جائیداد ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک اہم مسئلہ جو یہودی ایمانداروں کو درپیش تھا، جو کہ تمام رومی سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے درست نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ قابل فہم ہے۔ اب میں یہودی ایماندار کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلی کلیسیا 99% یہودی تھی جو کہ یروشلم میں تھی، اور عید کے لیے وہ سب ایماندار تمام رومی سلطنت سے یروشلم میں ایک بڑے جشن کے لیے آئے۔ روح القدس کے نزول کے بعد کلیسیا وجود میں آئی اور بالآخر ظلم و ستم نے انہیں واپس گھر بھیج دیا۔ وہ اپنے گھر واپس چلے گئے، لیکن وہ پختہ ایماندار نہیں تھے، اور وہ یہودی ایماندار تھے، اور ان کے نسب نامہ سے زیادہ تر جو ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ وہ وعدے جو خدا نے اسرائیل کو کیے، اور اس کے نتیجے میں انہیں یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ اب ان کی زندگیوں میں زمینی سلطنت نہیں ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، بلکہ وہ ایک روحانی بادشاہی ہے۔ اور جب آپ اس پس منظر کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یعقوب یہاں کس چیز سے مخاطب ہے۔ مثال کے طور پر رسولوں کو یہ سمجھنے میں وقت لگا کہ یسوع اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا اور پرانے عہد نامے کے وعدے کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ صلیب پر جان دینے، جی اٹھنے اور کلیسیا کو جنم دینے کے لیے آیا، اور ہمیشہ کی زندگی کو ایک مختلف نظریہ دینے کے لیے۔ دیکھیں، یہاں تک کہ پطرس بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے دنیاوی چیزوں کا سامنا کیا اور یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں سب سے زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ اس نے امیر جوان رہنما کو چیلنج کیا، اور پطرس یہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھیں کہ اس نے کیا کہا۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ماہی گیری کا کاروبار چھوڑ دیا۔ ہمارے ماہی گیری کے کاروبار کو ترک کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ آئے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ مسیحا ہیں، اور آپ ہمیں رومی تسلط سے نجات دلانے والے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے کاروبار کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پطرس اب بھی الجھا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ کافی دیر تک الجھن میں رہے گا۔ در حقیقت جس وقت اور لمحے یسوع واپس آسمان پر گئے، اس پر غور کریں کہ رسولوں نے یسوع سے کیا پوچھا۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ وہ دنیاوی سوچ رہے ہیں، وہ ابدیت کے متعلق نہیں سوچ رہے، روحانی بادشاہی کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ انہیں ابھی بھی یہ سمجھنا تھا، اور بلا شبہ جب روح القدس پینتیکوست کے دن آیا اور پرانے عہد نامے کے وعدوں کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنے لگا، اور پطرس اس کی وضاحت کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ لیکن دیکھیں، وہ عمل میں آتے، اور اس طرح وہ تمام زمینی چیزیں ان ایمانداروں کی زندگیوں میں جاری ہیں۔ وہ واقعی ابدی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اس طرح یعقوب کو انہیں بیان کرنا پڑا۔ اور میں اسے ابدی توجہ کہتا ہوں۔ ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے۔ اب یعقوب کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ غریب ہیں، آپ کے پاس ابدی میراث ہے۔ ان میں سے بہت سے یہودی ایمانداروں کو دیکھیں، کیونکہ وہ غریب تھے، حقیقت میں خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ دوسری جانب امیر لوگ تھے، اور اس لیے یعقوب انہیں مخاطب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ تو ان یہودی ایمانداروں میں بہت زیادہ مادی محبت تھی، اور یہ واقعی پرانے عہد نامے کے بارے میں ان کی سمجھ اور ایک زمینی بادشاہی کے وعدوں سے آگے لے جانے والا تھا، جہاں ان کے گودام بھرے ہوں گے اور وہ آزاد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اصل مقصد کو نہیں سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح وہ اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ اور اسی طرح یعقوب خطاب کر رہا ہے، وہ غریبوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، وہ امیروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سب کھونے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ابدی میراث ہے۔ اور یوں وہ بہت وضاحتی ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے، اور اس کا پھول گر جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ اب دوبارہ یعقوب یہ نہیں کہہ رہا کہ مادی چیزوں کا ہونا غلط ہے۔ وہ مادیت پرستی سے نمٹ رہا ہے۔ وہ ان مومنوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے جو اس زمین پر مرکوز ہیں، اور اس توجہ میں وہ لفظی طور پر غریبوں کو گالی دے رہا ہے، اور ہم اسے دیکھیں گے کہ کیونکہ یعقوب اس سے نمٹ رہا ہے۔
اور دیکھو یہ ان کی دنیاوی حکمت کا حصہ تھا، اس زمین کی حکمت جس پر وہ عمل کر رہے تھے۔ اور اسی طرح یعقوب کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں میرے خیال میں وہ دراصل ابدی زندگی کا حوالہ دے رہا ہے، ابدی زندگی جو انہیں فضل سے ایمان کے ذریعے ملی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے دیکھو سب سے اہم چیز ابدیت ہے، آپ کی آسمانی میراث آپ کی زمینی وراثت نہیں ہے۔ اور کچھ معاملات میں جیسا کہ میں اس آیت پر غور کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ ان غریب لوگوں سے بھی کہہ رہا تھا جو ایک حقیقی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور یہاں تک کہ واقعی امیر مسیحوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بعد میں تھے۔ اگر آپ کی نگاہیں یسوع پر ہیں تو یہ سب کچھ قابل قدر ہوگا اور ابدی اہمیت پر۔ اور میں کیا کر رہا تھا؟ جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک پرانا گانا آیا جو میں ایک گروپ کے ساتھ گایا کرتا تھا۔ آپ میں سے بہت کچھ کو یہ یاد ہوگا، میں نے اسے کافی عرصے سے نہیں سنا، میں نے اسے کل رات انٹرنیٹ پر سنا۔ اس کا عنوان ہے یہ سب کے قابل دید ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ کبھی کبھی دن لمبا لگتا ہے، ہماری آزمائشیں برداشت کرنا مشکل ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ گانا لکھا گیا تھا، الفاظ لکھے گئے تھے جب مصنف اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے ابھی یعقوب کے کہنے کے بارے میں کیا سیکھا ہے۔ ہماری آزمائشوں کو برداشت کرنا مشکل ہے، ہمیں شکایت کرنے، بڑبڑانے اور مایوسی کا لالچ آتا ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جنہیں یعقوب لکھ رہا ہے۔ لیکن مسیح جلد ہی ظاہر ہوگا اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اور تمام آنسو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے خدا کے ابدی دن میں۔ اور پھر وہ اس کورس میں چلا جاتا ہے جو میرے خیال میں واقعی خوبصورت ہے۔ جب ہم مسیح کو دیکھیں گے تو یہ سب قابل دید ہوگا۔ وہ گیت یاد ہے؟ اگر آپ نے وہ گیت نہیں سیکھا تو آپ کو انٹرنیٹ پر جانا چاہیے اور اسے سننا چاہیے۔ یہ واقعی ایک زبردست گیت ہے۔ جب ہم یسوع کو دیکھیں گے تو یہ قابل دید ہوگا۔ زندگی کی آزمائشیں جس کے بارے میں یعقوب بات کر رہا ہے، زندگی کی آزمائشیں بہت چھوٹی لگیں گی جب ہم یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ اس کے پیارے چہرے کی ایک جھلک سارے غم مٹا دے گی، لہٰذا جب تک ہم مسیح کو نہ دیکھ لیں دوڑ کو بہادری سے دوڑیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں کی درخواست کا حصہ ہے جو اس سے نکلتا ہے، خاص کر غریبوں کے لیے۔ اب مجھے یقین ہے کہ یعقوب شاید یہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ جب وہ اس زمین پر تھا تو اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو کیا سکھایا ہوگا۔ یاد رکھیں یعقوب یسوع کا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ ناصرت میں پلا بڑھا، اور ایک دن یسوع ایک بار جب اس نے اپنی عوامی خدمت شروع کی پہاڑی واز پر تعلیم دے رہا تھا۔ اب یاد رکھیں کہ ناصرت صرف 30 میل کے فاصلے پر ہے جہاں سے یسوع پہاڑی واز پر تعلیم دے رہے تھے، اور اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا جب یسوع پہاڑی واز پر تعلیم دے رہے ہیں، میں اس کے سوتیلے بھائی یعقوب کو سنتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ اب وہ ایماندار نہیں ہے کیونکہ اس کے بھائی اور بہنیں یسوع کے سوتیلے بھائی اور بہنیں تھیں، اور وہ واقعی ابتدائی دنوں میں واقعی یسوع کے مخالف بھائی کے مخالف تھے، لیکن وہ ایماندار بن گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب روح القدس آیا تو وہ اوپر والے کمرے میں تھے۔ یہ یسوع کے بھائیوں اور بہنوں کا حوالہ دیتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یعقوب نے یسوع کو پہاڑی واز پر کیا کہتے سنا؟ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ میرے خیال سے یعقوب کبھی یہ بھولا تھا، اور روح القدس نے اسے یہ یاد دلایا۔ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اب در حقیقت یہ وہ پیغام ہے جو یعقوب پوری رومی سلطنت میں ان ناپختہ ایمانداروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ تناؤ دیکھتے ہیں کیونکہ یسوع نے یہ کہا، اور یہاں آپ تناؤ دیکھتے ہیں، آپ دوہری ذہنیت دیکھیں، اور وہ یہ ہے کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور یعقوب جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ بہت سے ایماندار ہیں جو بکھرے ہوئے تھے، جو اب بھی پیسے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کیا لکھا ہے۔ بعد میں بھی آپ اس خط میں دیکھیں گے کہ وہ اس مسئلے سے کیسے نپٹتا ہے، اور یہ ان کے ابہام کا حصہ ہے۔ یہ ان کی دوگلی ذہنیت کا ایک حصہ ہے جس کے ساتھ یعقوب شروع میں ہی معاملہ کرتا ہے جب وہ حکمت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پھر دنیاوی حکمت، اور ان کے پاس اس کے بارے میں بہت الہی حکمت کو کچھ سیکھنا ہے۔
تو میں آپ کو اس کا خلاصہ دیتا ہوں۔ میرے خیال میں یعقوب واقعی یہاں کہہ رہا ہے ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ یہ یسوع کے ساتھ ہمارے رشتے میں سب سے اہم بات ہے، تو میں اصول دہرانا چاہتا ہوں، میں اسے بائبلی ترجیح کہتا ہوں۔ ہماری زمینی مال و دولت کے علاوہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز واقعی اہم ہے وہ ہماری ہمیشہ کی جائیداد ہے۔ اور وہ سوال جو آج ہماری زندگیوں سے مشابہت رکھتا ہے وہ یہ ہے، آج کل مسیحیوں کے درمیان ایسی کون سی دوسری مثالیں ہیں جو غیر فیصلہ کن سوچ اور دو مالکوں کی خدمت کرنے کے ارادے کو ظاہر کرتی ہیں؟ ہم در حقیقت آج کل کے مسیحیوں کے لیے دوہری ذہنیت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں کہہ سکتا ہوں، یہ صرف مادیت پسندی نہیں، وہ بھی ہے، لیکن یہ اس طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں جیسے کہ اخلاقیات، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری کاروباری زندگیوں میں، ایمانداری، اخلاقی اقدار، فخر، طاقت، کنٹرول، مقبولیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل ہم میں سے ان لوگوں پر آتے ہیں جو ایماندار ہیں، اور یعقوب جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپر ہے اس کی تلاش کریں اور پھر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ مل جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے، اگر آپ کلام کے دوسرے حصوں کو دیکھیں، اور جب میں اس مواد کا جائزہ لے رہا تھا مجھے کچھ یاد آیا جو میں نے اپنی پہلی بائبل میں لکھا تھا، جو 16 سال کی عمر میں ایمان لانے کے بعد مجھے پہلی دفعہ ملی، اور میں اسے کبھی نہیں بھولا۔ یہ بائبل کی آیت نہیں ہے، لیکن یہ احاطہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں یعقوب کہہ رہا ہے صرف ایک زندگی جلد ہی گزر جائے گی اور صرف وہی رہے گا جو مسیح کے لیے کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، مجھے کچھ یاد آیا جو میں نے اپنی پہلی بائبل میں لکھا تھا، جو 16 سال کی عمر میں ایمان لانے کے بعد مجھے پہلی دفعہ ملی تھی، اور میں اسے کبھی نہیں بھولا۔ یہ بائبل کی آیت نہیں ہے، لیکن یہ احاطہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں یعقوب کیا کہہ رہا ہے، صرف ایک زندگی جلد ہی گزر جائے گی